بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التین کی 4 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم، کیا معنی ہے؟ پھر کیونکہ یہ ایسے الفاظ جو آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خود ہی بولیں تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد دہانی ہو جائے۔ رددنا لوٹا دیا ہم نے۔ یہ رد کرنا ہوتا ہے نا، جیسے اردو میں کہتے ہیں رد کر دینا، یہ وہی ہے۔ رددنا، رد کیا ہم نے یا لوٹا دیا ہم نے، اس کو کس کو؟ انسان کو، جس کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا۔ اسفل سب سے نیچا، تو اسفل سب سے نیچا، سافل نیچا شخص یا نیچا بننے والا، تو سافلین اس کی جمع ہے، نیچے لوگ، تو اسفل سافلین، نیچا سب نیچوں سے، یعنی جتنے بھی کوئی نیچ لوگ ہو سکتے ہیں، گھٹیا ترین لوگ ہو سکتے ہیں، ان گھٹیا ترین سے بھی گھٹیا بنا دیا ہم نے انسان کو۔ اب یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے پہلی تینوں آیات میں جو قسمیں کھائیں، انبیاء کے مبعوث کیے جانے والے علاقوں کو کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دیکھو میں نے کتنے انبیاء اور رسل بھیجے ہیں، کہاں کہاں بھیجے ہیں، کتنے برگزیدہ بھیجے ہیں، اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور اس کو جب دنیا میں اتارا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین ہدایت کا بندوبست بھی کیا تھا، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کی زندگی کے مقاصد بھی جو ہیں وہ منفرد ہیں، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی دنیا میں، اس کو جو ضابطہ حیات دیا وہ بھی منفرد تھا۔ تو انسان اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں سے افضل اور احسن اور بہترین یہ تبھی رہ سکتا ہے جب وہ اس اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہو۔ لیکن جو انسان ان انبیاء کرام کی لائی ہوئی دعوت، سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور جو بھی اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ یہی دین رہا ہمیشہ، سارے وہ انبیاء جن کا ذکر پیچھے جن کی طرف اشارہ ہوا وہ سب یہی ہدایت لے کر آئے۔ تو جو انسان تو اس ہدایت پر قائم رہے، ان کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں کی اور وہ ہیں بھی اشرف المخلوقات ہی۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنا جو ان کی زندگی کا مقصد تھا اسے ہی چھوڑ دیا، مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، باقی مخلوقات بے شمار اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مخلوق اپنا اپنا کام کر رہی ہے، جانور، چرندے، پرندے، درندے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت بنائی، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام ان کے جو ہے ذہنوں میں فیڈ کر دیا، وہ اپنے اس پروگرام کے مطابق ہیں، اسی طرح سے عمل کر رہے ہیں، جیسے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد اپنا پورا کر رہا ہے۔ سورج کو جس کام کے لیے پیدا کیا سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو باقی ساری مخلوقات جو ہیں تو وہ گھٹیا انسان سے، انسان اشرف ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن یہ اعلیٰ اور افضل تبھی رہتا ہے جب اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہو۔ اگر یہ اپنے مقصد کو چھوڑ دے، جو اس کے تخلیق کا مقصد میں عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ باقی ساری مخلوقات وہ اس سارے نظام کو ترتیب دینے میں ایک اکائی کے طور پر کام کر رہی ہیں، اور وہ سارے کا سارا نظام دیا ہوا ترتیب انسانوں اور جنوں کے لیے ہے۔ باقی انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا کہ بس اس کو وہ حاصل کریں، ان کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے۔ تو جو انسان اللہ کی بندگی کا جو مقصد ہے اس کی زندگی کا، اس کو پورا کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے اور اس کی بندگی میں زندگی گزارتا ہے، تو وہ تو بہترین انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ جو اپنے مقصد سے ہٹ گیا، جس نے اللہ کی ہدایت کا انکار کر دیا، تو وہ پھر تمام گھٹیا ترین مخلوقات سے بھی گھٹیا ہو گیا۔ کیوں کہ جن مخلوقات کو انسان گھٹیا سمجھتا ہے، وہ ساری مخلوقات جو ہیں وہ تو اپنا وہ کام کر رہی ہیں جو ان کے مالک نے ان کو دیا تھا۔ یہ انسان بنایا تو اشرف المخلوقات تھا، لیکن اس کو جو کام دیا اس نے وہ نہیں کیا۔ جب نہیں کرتا تو پھر یہ ساری مخلوقات سے گھٹیا اور کم درجہ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ باقی مخلوقات جو ہیں ان کو جتنی اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت دی، جتنی سوچنے کی توفیق دی، جتنی ان کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے اپنی پوری کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی باقی جانوروں سے زیادہ اعلیٰ انداز میں کام کرنے والا دیا تھا۔ اس کی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل رکھی تھی، لیکن اس نے اپنی ان صلاحیتوں کا جو استعمال ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق جب نہیں کیا، تو یہ جو بھینس ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی کتا ہے، کوئی خرگوش ہے، کوئی بلی ہے، کیونکہ وہ تو اپنے مالک کا کہنا نہیں موڑ رہے، ان کو مالک نے جو کہا وہ وہی کر رہے ہیں، اس کو جو کہا یہ نہیں کرتا، تو پھر وہ اس سے افضل ہوئے، وہ اس سے اعلیٰ ہو گئے، کیونکہ وہ تو اپنے مالک کی لگائی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، یہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا ہم نے انسان کو بہترین صورت میں کیا، ثم پھر رددناہ لوٹا دیا ہم نے اس کو اسفلا نیچا سافلین سب نیچوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر جب اس نے ہماری ہدایت کو فراموش کیا اور اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑا، تو پھر یہ تمام گھٹیا ترین مخلوقات سے بھی گھٹیا ہو گیا۔ الا الذین، سوا ان لوگوں کے، جیسے پیچھے سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قسم کھا کے کہ انسان بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوا ان لوگوں کے، اور وہاں کن لوگوں کے سوا؟ جو اس گھاٹے سے بچنے والے لوگ تھے، ان کی 4 صفات بیان فرمائی تھی: ایمان، عمل صالح، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، یعنی ایماندار بننا، نیک اعمال کرنا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو گھٹیا پن ہے، وہ سفلا پن جو ہے، اللہ کی ہدایت کو فراموش کر کے اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر، اس میں ہر انسان ہی گرا ہوا ہوگا سوائے ان کے کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ یہاں 2 صفات بیان فرمائی ہیں شروع والی، وہاں 4 تھیں، یہاں ان 4 میں سے جو پہلی 2 ہیں وہی بیان فرمائیں۔ الا الذین، سوا ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک۔ تو جو لوگ ایماندار بن گئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ گھٹیا نہیں ہیں، پھر وہ تو اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، وہ بہترین انسان ہیں، دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وہ دنیا میں بھی بہترین زندگی پائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعلیٰ ترین اجر جو ہے ان کے مستحق بنیں گے۔ تو لہٰذا جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ کم درجہ نہیں ہو سکتے، وہ بہترین انسان ہیں۔ لیکن جن کو لوٹا دیا ہم نے نیچا سب نیچوں سے، وہ لوگ صرف وہی ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے اور نیک اعمال نہیں کرتے۔ تو الا الذین، سوا ان لوگوں، یعنی اس گھٹیا پن سے اور سفلے پن سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں، الا الذین، سوا ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے نیک، فلہم، پس یہ پھر لہم واسطے ان کے، فلہم پس واسطے ان کے، اجر اجر ہے، غیر ممنون، غیر علاوہ یا نہ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر اس کا ترجمہ، ممنون روکا گیا، غیر ممنون نہ روکا گیا، مطلب کہ ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے،
وہ جو اجر اور بدلہ ان کو ملے گا وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی رکنے والا بھی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ اجر جو ہے اس کا کوئی وہ ایکسپائر ہو جائے، اس کا کوئی ڈیوریشن دورانیہ ہو اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو اس کی کوالٹی اور معیار اس اجر کا ہے وہ ہمیشہ بھی رہنے والا ہے اور کبھی نہ رکنے والا اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایماندار بن گئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فلہم پس واسطے ان کے اجر ہے غیر ممنون، نہ روکا گیا۔ فما یکذبک، پس یہ پھر ما کیا، یکذبک، یکذب اصل میں ویسے کذبہ یکذب کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا، اور یہاں جو ہے یکذب کا، یہ جھٹلاتا ہے تجھ کو نہیں ہے، بلکہ فما پس کیا ہے، یکذب کا جو جھٹلوائے تجھ سے، یا جھٹلوائے تجھ سے کیا مطلب کہ تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کرے۔ یعنی جب یہ حقائق اللہ نے بیان فرما دیے، برگزیدہ انبیاء وہ فلسطین کے علاقے میں، وہ طور سینا پہ، اور وہ مکہ مکرمہ میں وہ ہدایت کے پیکر وہ تشریف لائے، انہوں نے انسان کو بتایا کہ تمہیں اللہ نے بہترین صورت میں پیدا کیا اور تمہیں یہ ہدایت دی ہے۔ پھر جب انسان اگر وہ اس ہدایت کو اپناتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس پر نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حقیقت بتا دینے کے بعد، سمجھا دینے کے بعد، انبیاء کی بعثت کے بعد، اور یہ تعلیمات ساری سکھا دینے کے بعد، اور حقائق سارے واضح ہو جانے کے بعد، تو کیا چیز ہے اب جو آپ کو آمادہ کرتی ہے، آپ کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ بعد و اس کے بعد، یعنی اس تعلیم کے بعد یہ جو دی گئی ہے، ان تعلیمات کے بعد جو انبیاء لے کر آئے، کیا چیز ہے جو آپ کو جھٹلانے پر آمادہ کرے؟ بالدین، جزا کو، بالدین بے معنی ساتھ الدین، جزا یا قیامت۔ یعنی اب جب یہ حقائق سارے سامنے ہیں تو پھر کیا چیز ہے جو کسی انسان کو آمادہ کر سکتی ہے اس بات پر کہ وہ قیامت کے دن کو جھٹلائے کہ قیامت نہیں آنی؟ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے اس کو ایک نیک سیرت کے کو اختیار کرتے ہوئے اچھے چلن کا اچھا راستہ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب دنیا میں اگر انسان جو ہے اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہ ہو کہ انسان نیک عمل کرتا ہے، آپ دنیا میں کتنے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی کئی ایسے ہیں لوگ کہ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی برائی نہیں کرتے، لیکن حالات ان کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں، دکھوں میں اور مظلومیت میں وقت گزار گئے تھے نیک سارے، لیکن ان کو ان کی اس نیکی اور اچھائی کا جو انہوں نے نیک اعمال کیے دنیا میں تو ان کو کوئی اجر نہیں ملا۔ وہ دنیا میں فاقے سہ کے گئے، تکلیفیں سہ کے گئے، مصیبتیں جھیل کر گئے، زندگی ساری نیکی پر گزاری اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی، وہ ظالم تھے، انہوں نے لوگوں پر ظلم و ستم کیے بے شمار، لیکن ان کو ان کے ظلم کی کوئی سزا نہیں ملی۔ وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہاں ہر طرح کے مقدمات سے، ہر طرح کی سزاؤں سے بچ جاتے تھے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو کیا خیال ہے اب یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی زندگی کی اور اس کے اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ایک نیک عمل کرتا رہے اور ظلم سہتا رہے، مظلومیت کی زندگی گزارے اور نیکی پر صبر کر کے گزارے، اس کو اس کی نیکی کا کوئی اجر ہی نہیں ملا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ظالم بن کر اس نے زندگی گزاری اور اس کے ظلم کا کوئی بدلہ ہی نہیں ملا اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو یہ انسان کی جو عقل ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ
ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی صورت ایسی لازماً ہونی چاہیے کہ جس میں نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا اجر ملے اور برے لوگوں کو اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے۔ تو انسان کی جو عقل یہ تقاضا کرتی ہے، اس تقاضے کا جواب صرف عقیدہ آخرت دیتا ہے۔ قیامت کا دن اس کا جواب دیتا ہے کہ ہاں وہ دن ہے کہ جس نے ساری زندگی نیکی پر اور مظلومیت میں گزاری، اس کو کوئی ریوارڈ دنیا میں نہیں ملا، وہ قیامت کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک نیکی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے جو ظالم تھا، دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں ملی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی جرم بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو ایک ایک جرم کے بدلے میں اس کو سزا ملے گی۔ تو انسان کے عقل کا جو تقاضا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کے اعمال کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہونی چاہیے، اور اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ اور برے اعمال کا برا نتیجہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے قیامت جو ہے وہی اس کا بہترین جواب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری حقیقتیں جب بتا دی گئی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بہترین مخلوق ہے، اور اگر وہ ہدایت کو ٹکراتا ہے تو وہ پھر گھٹیا ہو جاتا ہے سب گھٹیا لوگوں سے، اس سے کمتر پھر کوئی مخلوق نہیں رہتی۔ یہ ساری باتیں بتا دینے کے بعد، اور اس سفلے پن سے صرف بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ ساری باتیں بتا دیں، اب کیا چیز آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ قیامت کے دن کو جھٹلائیں؟ فما یکذبک، بس کیا ہے جو جھٹلوائے آپ سے یا آمادہ کرے آپ کو جھٹلانے پر۔ اب آمادہ کرے آپ کو جھٹلانے پر ذرا لمبا ہو جاتا ہے، وہ آپ کرنا چاہیں تو وہ کر لیجئے۔ عام طور پہ ترجمہ کرنے والے اس طرح سے لکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو آمادہ کرے آپ کو جھٹلانے پر، اور اگر آپ اس کو یوں بول سکیں کہ بس کیا ہے جو جھٹلوائے آپ سے، یعنی آپ کو جھٹلوانا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جھٹلانے پر مجبور کرنا، تو وہ ذرا مختصر ہو جاتا ہے۔ تو بس کیا ہے جو جھٹلوائے آپ سے، بعد و اس کے بعد بالدین، قیامت کو، یعنی وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اس کے بعد قیامت کو جھٹلانے پر آمادہ کرے۔ پھر آخری آیت میں فرمایا کہ قیامت کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ الیس اللہ، کیا لیسا نہیں ہے اللہ، اللہ تعالی بِأَحْكَمِ، سب سے زیادہ حکم کرنے والا یا سب سے بڑا حاکم، احکم سب سے بڑا حاکم، الحاکمین تمام حاکموں سے، یہ دنیا کے جتنے حکمران ہیں ان تمام حکمرانوں سے بڑا حکمران اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر دنیا کے حکمران کسی کی لغزش کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور دنیا کے حکمران کسی کی اچھائی کو پر اس کو نوازتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سارے حکمرانوں سے بڑا حاکم ہے، تو وہ اپنی پیدا کی مخلوق میں انصاف نہیں کرے گا، وہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو اچھا اجر نہیں دے گا، جو برے لوگ ہیں ان کو سزا نہیں دے گا، تو پھر کیسے انسان جھٹلا سکتا ہے قیامت کے دن کو اور اس جزا کے دن کو؟ تو الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بِأَحْكَمْ، زیادہ بڑا حاکم یا حکمران، الحاکمین تمام حاکموں سے۔ اس آیت کے یعنی سورت کے اختتام پر حدیث شریف میں وارد ہیں الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا فرمایا کرتے تھے کہ بلا، کیوں نہیں، وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں گواہوں میں سے ہوں، یعنی کیوں نہیں، واقعی اللہ کی ذات تو سب سے بڑی حکمران ذات ہے، اور میں اس پر شاہد ہوں، میں گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو لہذا یہ اس آیت کے اختتام پر یہ الفاظ جو ہیں مسنون ہیں۔ یہ الگ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں جی فرضی نماز میں نہیں، نفلی نماز میں پڑھنے چاہیے، یہ ایک اختلاف ہے، لیکن اگر کوئی آہستہ آواز سے پڑھ لیتا ہے فرضی نماز میں بھی تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ فرضی نماز میں البتہ وہ حدیث میں وضاحت نہیں ہے کہ آپ نے فرضوں میں پڑھا یا نفلوں میں پڑھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی آیات کے جوابات ہیں وہ فرض نماز میں نہ دیں، صرف نفلی نماز میں دیں، لیکن بعض کے نزدیک دونوں میں ہی دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر ان الفاظ کی ادائیگی مسنون عمل ہے کہ بلا وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں، اور میں گواہوں میں سے ہوں۔ آج جو آیات پڑھی ہیں آیت نمبر 4 کے بعد ان کو میں دہراتا ہوں، دوبارہ دیکھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم، پھر،
رددناہو لوٹا دیا ہم نے اس کو، اسفلا نیچا، سافلین سب نیچوں سے، الا الذین سوا ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، فلہم پس واسطے ان کے، اجر اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا یا نہ رکنے والا، نہ ختم ہونے والا یا نہ روکا گیا، غیر ممنون نہ روکا گیا۔ فما یکذبک پس کیا ہے جو جٹلوائے آپ سے، یا پس کیا ہے جو جٹلانے پر آمادہ کرے آپ کو، بعد و اس کے بعد، بالدین جزا کو، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، باحکم سب سے بڑا حاکم، الحاکمین تمام حاکموں سے، بھلا ونعم